برائے سلامتی مراجع کرام و رہبر معظم صلوات فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹینشن سے فری زندگی اور آخرت میں نعمتوں میں غرق زندگی، اسے قرآن زندگی طیب کے نام سے یاد کرتا ہے. اس زندگی سے مالا مال ہونے کے لیے، اس زندگی سے سرافراز ہونے کے لیے پروردگار نے ہمارے لیے دوہرا انتظام کیا. ایک طرف سے معصوم تھیوری ہمیں دی، دوسری طرف سے معصوم رول ماڈل دیا. انبیاء کی شکل میں، ائمہ کی شکل میں ہر نبی اور ہر امام نے اپنی ذمہ داری اور فریضے کو بنحو احسن انجام دیا. آج کا دن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کی شہادت کا دن ہے، یعنی 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حضرت کی ولادت سن 148 ہجری میں ہوئی، یعنی جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اگرچہ بعض روایتوں میں 151 اور 153 کا بھی تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر روایتیں اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ کی ولادت سن 148 ہجری میں ہوئی اور شہادت سن 203 ہجری میں. البتہ سال میں اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. 23 ذی قعدہ، 17 صفر یا آخر ماہ صفر. آخر ماہ صفر 17 صفر اور 23 ذی قعدہ. ہم لوگ ہندوستان وغیرہ میں عموماً 17 صفر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ 23 ذی قعدہ کو بھی. ایران میں آخر ماہ صفر کو اہمیت دیتے ہیں. سب سے زیادہ اہمیت اس تاریخ کو دی جاتی ہے
کل شب شہادت تھی وہاں پر. تقریباً امام رضا کے حرم میں کل 3 ملین کا مجمع تھا. 3 ملین کا مجمع کل حرم میں امام کے موجود تھا. جو لوگ حرم امام رضا کی زیارت کر چکے ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت کتنا بڑا اسے بنا دیا گیا ہے. یعنی کربلا میں جناب عباس اور امام حسین دونوں کے روضے اور بین الحرمین سب کو ملا لیں، اس کے بعد اس کا 10 گنا بڑا. انقلاب کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا کافی. بہرحال امام علیہ السلام کی ولادت سن 148، شہادت سن 203 ہجری میں ہوئی. والد کا نام خوب سب جانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. والدہ جناب نجمہ. جناب نجمہ آپ کی والدہ کا نام. یہ مغرب کے رہنے والی تھی. مغرب سے مراد جو ہے یورپ نہیں ہے. مغرب سے مراد جو ہے موراکو، الجزائر، لیبیا، تونس، یہ پورا ایریا کہلاتا تھی جو ہے بلاد مغرب کے نام سے. اس کو مغرب کہا جاتا ہے. موراکو کا آج مغرب کہا جاتا ہے، لیکن صرف موراکو مراد نہیں ہے. اس سے آج مغرب سے کہتے ہیں، لیکن زمانے قدیم میں ان سب کو ملا کر کے جیسے شام آج کہا جاتا ہے، یہ جو ہے سیریا کو، لیکن اس زمانے میں شام میں لبنان، جارڈن، فلسطین، سیریا، یہ سب ملا کر کے شام کہا جاتا ہے. عجیب کہانی ہے ان کی. یوں تو بظاہر کنیز کی شکل میں امام کے گھر آئی ہیں، لیکن جب حالات کو گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاک رحم کو پاک صلب تک پہنچانے کا ایک انتظام قدرت تھا. ہشام کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ ہشام کیا مغرب کا بردہ فروش آ گیا؟ جو زمانے میں غلام اور کنیز لا کر کے جو ہے وہ بیچے جاتے تھے. مغرب کا بردہ فروش آیا؟ میں نے کہا نہیں مولا، ابھی تک تو آنے کی خبر نہیں ہے. امام نے کہا نہیں، آ گیا آ گیا ہے. امام ہشام کو اپنے ہمراہ لیتے ہیں اور ان کے ہمراہ کنیز کو خریدنے کے لیے چلتے ہیں. مغرب کے بردہ فروش کے یہاں پہنچے، جہاں اس کا گھر تھا، ٹھکانہ تھا. وہاں پر امام نے پہنچ کے کہا کہ کنیزیں تمہارے پاس ہے، کہاں کا دکھاؤ. 1 2 3 4 امام نے سب کو ریفیوز کر دیا. یہ نہیں، کوئی اور ہے. کیونکہ امام کنیز نہیں خریدنے آئے ہیں، امامت کی ماں کو لینے آئے ہیں، استقبال مادر امامت کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا نہیں، کوئی اور کنیز نہیں ہے. امام نے اصرار کیا، ہاں ایک ہے مگر وہ بیمار ہے، میں اس کو پیش کرو. کا نہیں، میں اسے پیش نہیں کروں گا. نہیں لایا وہ. امام واپس چلے گئے. دوسرے دن ہشام کو تنہا بھیجا امام نے، کافی خطیر رقم لے کر کے، بہت پیسے کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جو قیمت وہ مانگے اسے دے دینا. جو قیمت مانگے، مول تول مت کرنا. پھر دوبارہ ہشام آئے، اس سے بہت خواہش درخواست کی، تمنا کی. اتنا اسے گفتگو کیا کہ بہرحال وہ تیار ہو گیا. یہ بتاؤ کل جو تمہارے ساتھ آئے تھے وہ کون تھے؟ تو ہشام نے کہا کہ وہ جو ہے بنی ہاشم کے خاندان کے ایک فرد تھے. پہچانتا نہیں تھا وہ امام کو. دیکھو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کنیز کا معاملہ کچھ عجیب ہے، کوئی عام کنیز نہیں ہے. میں نے اسے مغرب کے دور دراز ترین علاقے سے خریدا تھا، اور میرا خیال تھا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا. اپنے لیے خریدا تھا میں نے اس کو. لیکن جب میں اسے لے کر کے آ رہا تھا تو اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اس پر نگاہ پڑی، اور اس نے نگاہ پڑتے ہی کہا اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کو میں نے اپنے لیے حاصل کر، خبردار اس کے قریب بھی مت جانا. اس کے قریب بھی مت جانا. اسے اللہ نے اپنے مخصوص بندے کے لیے منتخب کیا ہے. اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کائنات کا امام ہوگا. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. خیر ہشام ان کو لے کر کے آئے، امام کے یہاں آئی. اس کے بعد
کچھ دنوں کے بعد 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولادت ہے۔ اس نو امام کی جو ہے ولادت کی خبر 7ویں امام کو ملی ہے۔ 7ویں امام اس وقت حج سے واپس آ رہے تھے اور ابوا کے مقام پر قیام کیا۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا اور جہاں ان کی قبر ابوا میں، وہاں پر قیام تھا۔ جیسے امام کو اطلاع ملی فوراً امام تشریف لے گئے بیت الشرف میں، خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جناب نجمہ خاتون نے کہا مبارک ہو یہ بچہ، مگر یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب تک یہ ہمارے بطن میں تھا، ہمارے شکم میں تھا، ہم نے کبھی بوجھ اور سنگینی کا احساس نہیں کیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس نے زمین پر ہاتھ ٹیکے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کچھ کہا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ امام فرماتے ہیں نجمہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بہت بڑے شرف سے نوازا ہے، کائنات کا امام ہے یہ بچہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کے کاندھوں پر امت کی قیادت اور امامت کی ذمہ داری کا بوجھ آ پڑا۔ جس وقت امام نے منصب امامت کو سنبھالا ہے کافی مشکل دور تھا۔ کئی محاذ پر امام کو جاہلوں سے، مغرضوں سے، نااہلوں سے جو ہے وہ جنگ کرنا تھی۔ ایک مرحلہ یہ تھا امام کے لیے، حتیٰ جو اپنے شیعہ تھے اس میں امام کی امامت کے بارے میں شک ہو گیا تھا، اپنوں میں، جو 7ویں امام تک مانتے چلے آئے تھے۔ اگرچہ ہر امام کی امامت کی ایک اعلان کا تہرا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک تو غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جب مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو صرف علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، پورے 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا تھا کہ علی ہیں، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، علی کے بعد حسن ہے، حسین ہے، علی ابن حسین ہے، محمد ابن علی ہے، جعفر ابن محمد ہے۔ 12ویں امام تک ایک ایک امام کا تذکرہ کر دیا تھا۔ ایک اعلان یہ ہو گیا۔ دوسرا اعلان، جب بھی کوئی امام دنیا سے جا رہا ہوتا تھا تو اپنے وقت آخر اپنے بعد کے امام کا اعلان کرتا تھا اور اس کے بعد آنے والے امام کا اعلان کرتا تھا۔ تو گویا تین مرتبہ اعلان ہر امام کا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے افراد وہ تھے جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ 7ویں امام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ 7ویں امام کی زیادہ تر عمر جو ہے وہ قید خانے میں گزری، اور آخری قید جو تقریباً 4.5 سال پر جو ہے مشتمل ہے کہ قید خانے ہی میں امام کا انتقال ہوا۔ بوقت آخر کوئی نہیں تھا کہ امام اعلان کر سکتے کہ میرے بعد امام کون ہوگا، اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ امام کے زمانے میں قید خانے میں تھے کچھ جو ہے یہ نمائندے تھے امام کے، جو امامت سے متعلق بعض کاموں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، خمس وغیرہ کلیکٹ کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، تقسیم کرنا۔ جیسے جیسے زمانے غیبت سے ائمہ کا دور قریب ہوتا جاتا تھا ویسے ویسے یہ جو ہے وکلا اور نمائندوں کا جال یہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، گویا غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ 4 نمائندے امام کے تھے۔ ایک کا نام ہے احمد ابن ابی بشر سراج، دوسرے ہیں علی ابن ابو حمزہ بطائنی، تیسرے ہیں عثمان ابن عیسیٰ رواسی، چوتھے کا نام ہے زیاد ابن مروان قندی۔ 4 افراد ہیں امام کے نمائندے۔ ان کے پاس خمس کا پیسہ، امام کے لیے تحفے وغیرہ جو کچھ بھی آتے تھے ان لوگوں کے پاس اکٹھا ہوتے تھے۔ امام چونکہ قید میں ہے، امام تک یہ پیسہ پہنچا نہیں سکے، پیسہ ان کے گھر میں رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے اندر رخنا کرنا شروع کیا۔
گھر میں پیسہ ہے، بیوی کا اصرار ہے کہ ہمیں فلاں زیور دلا دو، تو پیسے کہاں ہیں؟ تو ہیں تو پیسے، اب تو امام کے ہیں، کہ امام تو قید خانے میں ہیں، ارے لے لو بعد میں رکھ دینا، ادھار لے لو، امانت کے طرف کو لے لو۔ کوئی پراپرٹی بک رہی ہے، کوئی زمین بک رہی ہے، کوئی باغ بک رہا ہے بہت سستے دام پر، وہ خریدنے اسے پیسے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں نا، پیسے تو موجود ہیں، یہ پیسہ رکھا ہی تو ہوا ہے، رکھے رکھے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ مناسب دام پر جو ہے فلاں باغ بک رہا ہے، بعد میں بیچ کر کے تھوڑا سا بڑھا کے رکھ دیں گے یہاں کے اوپر، آہستہ 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 اس میں سے ان لوگوں نے پیسے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ احمد ابن ابی بشر سراج کے پاس 10,000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، 10,000 دینار۔ عثمان علی ابن ابو حمزہ بطائنی کے پاس 30,000 دینار، عثمان ابن عیسی رواسی کے پاس 30,000 دینار، زیاد ابن مروان قندی کے پاس 70,000 دینار۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے سارے پیسے خرچ کر دیے، سب ہضم ہو گئے۔ رکھ دیں گے، خرچ کرنا آسان ہے، رکھنا تھوڑی آسان ہے، رکھنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیے گناہ کا پہلا قدم آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پہلے قدم میں اگر اپنے کو کنٹرول نہ کیا، شیطان کے وسوسے کا اگر شکار ہو گئے، پھر سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ پیسے ان لوگوں نے خرچ کر دیے، کھا گئے پیسے۔ اب جب 7ویں امام کی شہادت ہو گئی اور 8ویں امام منصب امامت پر فائز ہوئے، تو اب انہیں فکر ہوئی اب کیا کریں گے۔ وہ تو قید خانے میں تھے، وہ تو مانگ نہیں سکتے تھے، یہ تو باہر ہیں، قید خانے سے باہر ہیں، اب انہیں کیا جواب دیں گے؟ وہ تو کہیں گے حساب لاؤ کہاں ہے۔ احمد ابن ابی بشر سراج 10,000 دینار کیا ہوئے؟ علی ابن ابو حمزہ بطائنی 30,000 دینار کیا ہوئے؟ عثمان ابن عیسی رواسی کہاں گئے وہ 30,000 دینار؟ زیاد ابن مروان قندی 70,000 دینار کہاں ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ شیطان نے پھر یہ جو ورغلایا، کاش یہیں کے اوپر سنبھل جاتے، چلے جاتے امام کے پاس، کہتے مولا غلطی ہو گئی، مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، گناہ ہو گیا ہم سے، انشاءاللہ کوشش کر کے آہستہ آہستہ ادا کر دیں گے۔ چلے گئے ہوتے تو شاید امام انہیں معاف بھی کر دیتے، لیکن شیطان نے ان کو پھر ورغلایا، کہا بھائی دیکھو یہ اس وقت ہم سے مانگ سکیں گے نا جب ہم ان کو امام مان لیں گے، اگر سیریس ان کو امام ہی نہ مانے تو، اگر ان کو امام ہی نہ مانیں گے، کہ امام تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ موسیٰ کاظم کے بعد یہ بنیں گے، کہ موسیٰ کاظم کے بعد بنیں گے، بات تو آئے، ہم بعد ہی کا انکار کیے دیتے ہیں، جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوگی تب یہ امام بنیں گے، ہم سرے سے اسی کا انکار کر دیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم شہید ہی نہیں ہوئے، جنازہ سب نے دیکھا ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ بھائی جس طریقے سے اللہ نے تختہ دار سے عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا نا، قرآن کیا کہتا ہے، بل رفعہ اللہ، جس کو پھانسی ہوئی وہ شبیہ عیسیٰ تھا، شبہ، ہم یہاں بھی کہہ دیں گے یہ جس کا جنازہ ہے وہ شبیہ موسیٰ کاظم ہے، جو خدا عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے کیا وہ جو ہے موسیٰ کو نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ نے امام موسیٰ کاظم کو قید خانے سے اٹھا لیا ہے، وہ پردے غیب میں چلے گئے اور وہی مہدی ہیں، وہی مہدی ہیں۔ تو جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ 7ویں امام شہید ہو گئے تب تو 8ویں کی باری آئے گی، لیکن جب 7ویں شہید ہی نہیں ہوئے ہیں، زندہ ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو 8ویں کی باری کہاں سے آئے گی؟ یہ امام ہوں گے ہی نہیں۔ انہوں نے عوام کے درمیان یہ افواہ پھیلانی شروع کر دیا۔ منوانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن 4 نائب اسی زمانے میں امام موسیٰ کاظم کے ایک اور اہم صحابی تھے، ان کا نام تھا یونس ابن عبد الرحمن، بہت عظیم صحابی تھے، بہت جلیل القدر عالم تھے، بہت جلیل القدر فقیہ تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کو ملائے بغیر جو ہے کام چلے گئے،
لوگ مانیں گے نہیں. ہاں اگر یونس ابن عبد الرحمن بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہماری بات میں زور پیدا ہو جائے گا, استحکام پیدا ہو جائے گا. یہ لوگ گئے یونس ابن عبد الرحمن کے پاس کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ, جو کچھ ہم نے کھایا ہے 10% تمہارا, 10% تمہارا, سب ملا کر کے 1,40,000 دینار کھایا تھا نا. 10,000 انہوں نے, 30 انہوں نے, 30 انہوں نے, 70 انہوں نے, کہا تم کو جو ہے 14,000 تمہیں دے دیں گے, 10% تمہارے حوالے, تم ہماری حمایت کرو. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. کہا اچھا حمایت مت کرو, فقط چپ رہو, نہ ادھر سے بولو نہ ادھر سے بولو, خاموش رہو, کچھ بولو ہی نہیں, چپ کر روزہ رکھ لو تم. ان کا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. ایک مومن کی ذمہ داری صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ باطل کا ساتھ نہ دے, بلکہ خاموشی بھی اختیار نہ, کیونکہ خاموشی اختیار کرنا بالواسطہ جو ہے وہ باطل کی حمایت ہو جاتی ہے, بالواسطہ اس کی حمایت ہو جاتی ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھائیں گے. ان کا کہ یونس ابن عبد الرحمن تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی, بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی, پیسے سے محروم ہو جائے گے تو کوئی ایسا بدنام کر دیں گے کہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگی. چوری اور سینہ زوری صرف کہتے ہیں نا, چوری اور ارے تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہو, جرم تم کر رہے ہو, گناہ تم کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں ہم تمہیں اس طرح سے بدنام کریں گے. پروپیگنڈے میں بہت دم ہوتا ہے نا, آج دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات کو. تمہیں اتنا بدنام کرنے, طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کیے, یہاں تک کہ یونس ابن عبد الرحمن کی ماں کی پاکدامنی پر الزام لگانا شروع کیا, اور یہ مشہور کر دیا کہ الیاذ باللہ یونس ابن عبد الرحمن حلال زادے نہیں ہے, یہ بدنام کرنا شروع کر دیا. لیکن یونس ابن عبد الرحمن کے قدموں میں لغزش نہیں آئی, ہر طرح کی سختیوں کو برداشت کر لیں گے مگر باطل کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. حق کی حمایت کی جو بھی قیمت چکانا پڑے گی وہ قیمت چکائیں گے. یونس ابن عبد الرحمن نے وہ عظیم کردار ادا کیا کہ امام علی الرضا علیہ السلام نے وہ لقب دیا یونس بن عبد الرحمن کو جو پیغمبر نے سلمان کو لقب دیا تھا, کہا یونس بن عبد الرحمن منا اہل البیت, یونس کا تعلق ہم اہل بیت. ایک بہت سخت دشوار محاذ تھا, شیعہ وہاں دو حصوں میں بڑھ گئے. ایک گروہ کہلایا واقفیہ, جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ساتویں امام کے بعد اب کوئی امام نہیں, رک گئے ساتویں پر, وقوف میں ٹھہر جانا, واقفیہ ٹھہر جانے والے. اور جنہوں نے سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا اور 8ویں امام کی امامت کو قبول کر لیا انہیں کہا گیا قطعیہ. اب جب شیعہ دو حصوں میں لڑ رہے تھے تو ایک تیسرا گروہ نکل گیا شیعوں میں, یہ جو غالیوں کا, جسے کہا گیا ممتورہ, کیونکہ اس وقت 3 فرقے شیعوں کے اندر پیدا ہو گئے, 3 فرقے شیعوں کے اندر پیدا ہو گئے. واقفیہ نہیں, اسماعیلیہ تو پہلے ہو چکے تھے, وہ تو چھٹے امام کے بعد ایک اسماعیلیہ میں بھی 3 حصے بنے تھے. اور امام صادق کے ایک دوسرے بیٹے تھے عبداللہ ابن افتح, انہوں نے بھی اعلان کر دیا امامت کا, فتحیہ جو کہلائے. 3 گروہ یہاں کے اوپر تشکیل پا گئے. امام علیہ السلام کو اس کے اندر اپنی امامت کو تثبیت کرنا ہے, شیعوں میں پھیلے ہوئے اختلاف اور تفریقے کو ختم کرنا ہے, روکنا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے امام کے لیے. دوسرا چیلنج جو امام کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے افراد وہ تھے جو اپنے, ان کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, اعتقاد صحیح تھا, شیعہ اپنے کو کہتے تھے, 8ویں امام کو اپنا امام بھی مانتے تھے, لیکن یہ صرف زبانی شیعہ ہوتے تھے, عمل سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے لفظ شیعہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. اکثر تاریخ میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے. ایک تو وہ شیعہ ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یا علی انت و شیعتک فی الجنہ, اے علی تم اور تمہارے شیعہ بہشت میں ہیں.
ایک تو وہ شیعہ ہے. کون سا وہ کون سے شیعہ ہے عرض کروں گا. ایک وہ شیعہ ہے جو سن 35 ہجری میں لفظ شروع ہوا ہے شیعہ علی کا. یہ وہ شیعہ ہیں جنہیں آج سنی کہا جاتا ہے. سن 35 ہجری میں انہیں شیعہ کہا جاتا تھا, آج انہیں. یہ وہ ہیں جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے, عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے, عثمان کو تیسرا خلیفہ, علی کو چوتھا خلیفہ. اس کے مقابلے میں تھے شیعیان عثمان, شیعیان علی. اس کے مقابلے میں شیعیان عثمان. شیعیان عثمان کون تھے؟ علی کو پہلا مانا, ابو بکر کو پہلا خلیفہ, عمر کو دوسرا خلیفہ, عثمان کو تیسرا, علی کو چوتھا نہیں مانا. جمل والے, صفین والے, یہ کون تھے؟ جناب یہ جو ہے زہرقین کون تھے؟ عثمانی شیعہ تھے نا. یعنی انہوں نے عثمان کے بعد مولا علی کو یہ قبول نہیں کیا تھا, تسلیم نہیں کیا تھا. تو 35 ہجری سے جو شیعیان علی کا نام شروع ہوا, اس کا معنی کیا تھا؟ وہ نہیں جو علی کو پہلا امام مانتے. کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا, سچ بولتے ہیں, مگر کن شیعوں نے؟ ان شیعوں نے جو 35 ہجری کے بعد ایجاد ہوئے تھے. کوفے میں وہی شیعہ تھے جو علی کو منصوص من اللہ, اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام نہیں مانتے تھے, اپنا بنایا ہوا خلیفہ مانتے تھے. لہذا صفین میں بجائے اس کے کہ امام کے کہنے کے مطابق چلیں, امام کو اپنے کہنے کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے تھے. کب جنگ کریں, کب صلح کریں, کب بولیں, کب چپ رہیں, امام سے نہیں سنتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعہ جو علی کو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا امام مانتا ہے, کبھی وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا. تیسرا شیعہ جو شاید آج بھی اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, وہ لوگ ہیں جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں, علی کو پہلا امام مانتے ہیں, اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا بھی مانتے ہیں, لیکن صرف ان کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے. ان کو مانتے, 12 امام کو مانتے ہیں مگر 12 امام کی نہیں مانتے ہیں. ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے ہیں. بات کو نہیں مانتے, ذات کو مان لیتے ہیں. صفات کو مان لیں گے, ذات کو مان لیں گے, لیکن ان کے بات کو, ان کے احکام کو, ان کے عوامر کو, ان کے فرامین کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. 8ویں امام کو اپنے زمانے میں ان شیعوں سے بھی مقابلہ تھا. 3 طرح کے شیعہ ہو گئے. ایک وہ شیعہ جو پیغمبر نے کہا, ایک وہ شیعہ جو سن 35 ہجری سے شروع ہوئے, ایک وہ شیعہ جو آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. پیغمبر نے جس کے بارے میں کہا یہ وہ شیعہ تھے جو 12 امام کو بھی مانتے تھے اور 12 امام کی بھی مانتے تھے. عقیدہ بھی ان پہ رکھتے ہیں, اطاعت بھی ان کی کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کے نور علم سے کسب ضیاء کرتے ہیں. امام کے زمانے میں ایسے شیعوں کی بڑی تعداد ہے, خصوصاً جب امام ولی عہد بن گئے تھے شیعوں کی بھرمار آ گئی تھی. برسات کی جو ہے مینڈکوں کی تعداد ہے, ان کی بھی تعداد بہت بڑھ گئی تھی, کیونکہ پہلے ہمت نہیں تھی کہنے کہ میں شیعہ ہوں, میں شیعہ. اب تو جس پر خراسان میں امام پہنچے ہیں, ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہم شیعہ علی ہیں, ہم شیعہ علی ہیں, ہم شیعہ اہل بیت ہیں, ہم شیعہ ہیں. اس وقت امام پہنچے ہیں وہاں پر, امام سے آئے ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے آئے. ایک بات پھیل چکی تھی کہ یہ لوگ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں, اپنے کو شیعہ کہتے ہیں. اور یہ وہ مقام تھا جہاں امام کو شیعت کا حقیقی چہرہ دکھانا تھا, کہ وہ افراد جو شیعت کے چہرے کو بدنام کر رہے ہیں ان کے چہرے سے نقاب اٹھانی تھی. آئے امام کے ہاں ملنے کے لیے, امام نے کہلا دیا میرے پر ٹائم نہیں ہے, میں نے انکار کر دیا. سوچا ابھی نئے نئے سفر سے آئے ہیں, تھکن ہے, تھکن دور ہو جائے گی, پھر ملاقات کریں گے. کچھ دن کے بعد پھر گئے, امام نے ملنے سے انکار کر دیا. سوچا ابھی نئی نئی حکومت میں شامل ہوئے ہیں, ذرا استحکام آ جائے, اس کے بعد ملیں گے. پھر ملنے گئے, پھر امام نے انکار کر دیا. اب یہ شہر میں خبر پھیل گئی کہ جو ڈینگے مارا کرتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم شیعہ ہیں, اور شاید یہ بھی لوگوں سے وعدے بھی کر لیا ہو کب تو اپنی حکومت بننے جا رہی, تمہارا کام کرا دیں گے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پارٹی ورکر طرح سے امید ہو جاتی ہے کہ ان کی پارٹی کی حکومت بننے والی ہے تو سب سے وعدے بھی کر لیتے ہیں, کہیں کہیں پر پیسے بھی دے لیتے ہیں ایڈوانس میں.
اب شاید انہوں نے بھی اب شہر میں خبر پھیل گئی کہ ان کے امام میں سے ملنے ہی کو تیار نہیں ہے. اب جگہ جگہ پر طنز ہونے لگا, تانے کا بھائی کیا ہوا, بھائی کیا ہوا, تمہارے امام کا کیا ہوا, تم سے سنا ملا نہیں. جہاں جا رہے ہیں, جس جگہ بیٹھ رہے ہیں لوگ, ان پر چیٹا کشی ہو رہی ہے, تانا زنی ہو رہی ہے. آخر میں اتنا یہ عاجز آ گئے کہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے تھے. شہر جاتے جاتے سوچا چلو امام کو آخری دفعہ خبر تو دیتے جائیں کہ ہم شہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. چنانچہ وہ پہنچے امام کے بیت الشرف پر اور پیغام کہلایا کہ مولا آپ کی بے رخی نے ہمیں تو کہیں کا نہ چھوڑا, ہم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے, کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں, ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام نے بلوا لیا گھر کے اندر. انہوں نے امام کو سلام کیا, امام نے منہ پھیر لیا, قدموں پہ گر گئے امام کے. مولا ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی, آپ اتنی بے رخی ہم سے برت رہے ہیں, اتنے دنوں تک ہم آتے رہے, ملاقات کو تیار نہیں, آج مل بھی رہے ہیں تو اپنا منہ ہم سے موڑ لیا ہے. ہم آخر آپ کے شیعہ ہیں, ہم شیعہ علی ہیں. بس یہ سننا تھا. امام ایک دفعہ مڑے کہ ویحکم, خبردار یہ لفظ زبان پہ مت لایا کرو, مت کہا کرو تم شیعہ ہو. انما شیعتہ الحسن والحسین وسلمان وابی ذر ومقداد ومحمد ابن ابی بکر الذین لم یرکبوا شیئا من فنون زواجرہ ولم یخالفوا بأوامرہ. خبردار یہ لفظ زبان پہ مت لانا کہ ہم شیعہ علی ہیں. علی کے شیعہ حسن تھے, علی کے شیعہ حسین تھے, علی کے شیعہ سلمان تھے, علی کے شیعہ ابو ذر تھے, علی کے شیعہ مقداد تھے, علی کے شیعہ عمار یاسر تھے, علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. کیا خصوصیت ہے ان لوگوں میں؟ کہتے یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ کبھی اس چیز کے قریب بھی نہیں گئے جسے علی نے منع کر دیا تھا, کبھی علی کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کی. اور ایک تم ہو, جب تم سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہو, کسی حکم کی اطاعت نہیں کرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو کہ تم علی کے چاہنے والے, علی کے شیعہ ہو. ہاں یہ کہہ دو کہ علی تمہیں اچھے لگتے ہیں. اچھا لگنا اور ہے نا, تاج محل ہمیں اچھا لگتا ہے, اس کے شیعہ تو نہیں نا ہے. گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے, گلاب کے پھول کے شیعہ تو نہیں ہے. اچھا لگنا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. الشیعہ من شایع علیٰ, شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, جنازے میں جاتے تو کیا کہتے ہیں, کہاں گئے تھے, تشییع جنازہ میں گئے تھے. یہی کہتے ہیں نا, تشییع. شیعہ اور تشییع دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. تشییع جنازہ کیا مطلب ہوتا ہے, جنازہ ادھر جا رہا ہے, آپ ادھر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, ہم تشییع جنازہ میں جا رہے ہیں. کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تشییع جنازہ, جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کا نام ہے تشییع جنازہ. جنازے کے سمت الگ, آپ کے سمت الگ, اسے تشییع جنازہ نہیں کہتے ہیں. تشییع جنازہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا, اس کے ہمراہ چلنا. اگر شیعہ ہو تو علی کے ہمراہ چلو, اہل بیت کے ہمراہ چلو, ائمہ کے ہمراہ چلو. جہاں وہ بیٹھے وہاں تم بیٹھ جاؤ, جہاں وہ کھڑے ہو جائے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ, جہاں وہ سکوت اختیار کر لے وہاں سکوت, اور جہاں کے پر وہ قیام کرے وہاں پر قیام تمہیں کرنا. اس محاذ کے پر امام کو لڑنا تھا. امام نے اس محاذ کے اوپر بھی اچھی طرح سے شیعت کیا چیز ہے. کبھی کبھی نام کا اشتباہ ہو جاتا تھا نا. بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں. جس وقت امام ولی عہد بن گئے تھے, مامون کے دربار میں امام بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک شخص کو لایا جاتا ہے جو امام رضا کا بھائی ہے, زید النار, زید ابن موسی کاظم. زید النار میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بصرے میں بنی عباس کے خلاف خروج کیا تھا, اور جتنے گھر بنی عباس تھے سب کو آگ لگا دی تھی, اس لیے ان کو زید النار, آگ والے زید. گرفتار کر کے لائے گئے. مامون بہت چالاک تھا, بہت چالاک, ایک تیر سے کئی نشانے لیتا تھا. یہ لائے گئے, امام بیٹھے ہوئے, دربار سجا ہوا ہے.
ان کو دیکھتے ہی وہ کہتا ہے کہ زید نام کے لوگ کچھ ہوتے ہی ہیں، ان کو چین سے بیٹھ نہیں سکتے. ایک وہ زید ابن علی تھے، علی ابن الحسین، اور ایک یہ زید ہیں. انہوں نے بنی امیہ کے خلاف ہنگامہ کیا، جنہوں نے ہمارے خلاف کیا. البتہ ہم میں اور بنی امیہ میں فرق ہے. بنی امیہ نے ان زید کو تختہ دار پہ چڑھا دیا، سولی دے دی. لیکن ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہم امامزادوں کا احترام رکھتے ہیں، اور خصوصاً ایک سرکار کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور آپ سے جو مجھے عقیدت ہے تو سبھی جانتے ہیں. میں ان زید کو آپ کی خاطر معاف کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے، اس تحریک کو اس تحریک کو دونوں سے ملا دیا، مشابہت پیدا کر دیا، اور عوام میں میسج یہ دینا چاہ رہا ہے کہ امام کے بھائی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، امام کے خاندان بڑے لوگ صحیح قسم کے نہیں ہوتے، اور ہم اتنا ان سے محبت کرتے، ان کی خاطر ہم نے معاف کر دیا، اور ہمارا کردار جو ہے وہ بنی امیہ ساری چیزیں. امام کھڑے ہو گئے کہ لا تقس ھذا بذاک، ان زید کو ان زید سے نہ ملاؤ. وہ زید اور تھے، یہ زید اور ہیں. وہ زید کانا شجاعا تقیا زاہدا، وہ زید جو تھے فقی تھے، شجاع تھے، متقی و پرہیزگار تھے، زاہد تھے. ان کا انقلاب، ان کی تحریک اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی. اگر وہ کامیاب ہو جاتے، لو ظفرا لوفا، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے. البتہ یہ وعدہ کون سا تھا جسے پورا کرتے؟ ایک مبہم ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں وہ اس وعدے کا پتہ چل جائے گا. وعدہ کون تھا جو جناب زید نے کیا تھا؟ عموماً تصور ہی کیا جاتا ہے کہ امام نے زید کو انقلاب کرنے سے منع کیا تھا اور انہوں نے انقلاب کر دیا. حقیقت یہ نہیں ہے. دو مرحلہ ہے. ایک دفعہ جناب زید نے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں تحریک کا آغاز کرنا چاہا تھا. امام کے پاس مشورے کے لیے گئے، امام نے منع کر دیا. انہوں نے اس وقت تحریک نہیں چلائی. امام محمد باقر کی شہادت کے بعد پھر وہ امام جعفر صادق کے پاس گئے، بھتیجے کے پاس گئے، اور ان سے جب مشورہ کیا تو جناب امام صادق نے فرمایا کہ چچا ایک بات یاد رکھیے، تحریک یا تو مت چلاؤ، اگر چلاؤ تو یہ جو ہے مردوں کی طرح تحریک چلاؤ، مردانہ تحریک چلاؤ، شجاعانہ. اگر بہت سارے لوگ تحریک تو چلاتے ہیں، جب ذرا سے دیکھا کہ حالات گرم ہو گئے، مشکلیں پیدا ہو گئی، معافی مانگ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اٹھ کر کے معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ نہ اٹھو، کیونکہ تحریک چلانے کے بعد اگر یہ جو ہے ذلیلانہ موقف اختیار کرو گے تو یہ تحریک کو بدنام کرنا ہے، تحریک کو کمزور بنانا ہے، یہ اہانت تحریک ہے. لہذا میدان میں آنے سے پہلے اپنے قوت بازو کو پہلے دیکھ لو کتنی طاقت ہے تمہارے پاس. بھائی ظاہر سی بات ہے، تحریک جب چلتی ہے، انقلابات جب ہوتے ہیں، وہاں لڈو نہیں بڑھتے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، قید ہے، قتل ہے، پھانسی ہے، دربدری ہے، جلا وطنی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میدان میں آنے سے پہلے اپنے کو ٹٹول لو کہ کتنا دم ہے تمہارے اندر. چچا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی تحریک کا انجام کیا ہوگا، آپ کو پھانسی ہوگی. اگر تختہ دار پہ چڑھنے کی ہمت ہے تو بسم اللہ، لیکن اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھے رہیے. معافی مانگ کر کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ابھی نہ اٹھیے. اگر آپ کناسہ کوفہ پر پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ. تو جناب زید تیار تھے. اس زمانے میں دستور یہ تھا جو تحریکیں چلتی تھیں تو تحریک کے یہ جو ہے لیڈر کا نام چھپا لیا جاتا تھا. بنی عباس نے جو تحریکیں چلائی تھیں بعد میں لیڈر کا نام نہیں بیان کرتے تھے، کیونکہ اگر تحریک ناکام ہو گئی تو لیڈر جو ہے وہ محفوظ رہے. اگر تحریک کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہونے کے بعد بات ڈور قائد کے حوالے کر دیں گے. لیکن اگر تحریک کامیاب نہ ہو سکی، شکست پذیر ہو گئی تحریک، تو کم سے کم لیڈر محفوظ رہے اگلی تحریک کے لیے. جو زمانے کی جو ہے وہ سیاست تھی، لیڈر کا نام نہیں لاتے تھے. لو ظفرا لوفا. جناب زید کا بھی امام صادق سے ایسا ہی کوئی معاہدہ ہے کہ امام کا نام نہیں لیں گے، تحریک چلائیں گے اپنے نام سے،
لیکن جب تحریک کامیاب ہو جائے گی تو امامت اور قیادت جو ہے امام صادق کے حوالے کر دیں گے. لو ظفر لوفا، امام فرما رہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے جو وعدہ انہوں نے چھٹے امام سے کیا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام باقاعدہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ لوگ زید کی تحریک میں ان کا ساتھ دیں، ان کے گھر کی کفالت میں کروں گا. جب کبھی زید کا تذکرہ آتا تھا تو کہتے تھے رحم اللہ عمی زید، خدا ہمارے چچا زید کے اوپر رحمت نازل کرے. انہوں نے کبھی دعوی امامت کیا. آج اگر زیدی فرقہ یمن میں تقریباً 2 ملین کے قریب ہیں وہاں پر یمن میں جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، زید نے دعوی امامت نہیں کیا ہے. انہوں نے ان کو بہرحال اپنے امام کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کر لیا. تو اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے جو ابہامات تشیع کے سلسلے میں پائے جاتے تھے ان ابہامات کو دور کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش فرمائی. امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم جو رخ ہے جو عام طور سے سوال اٹھتا ہے، جس طرح سے امام حسن کے ہاں صلح حسن موضوع بن جاتی ہے، اسی طریقے سے 8ویں امام کے ہاں ولی عہدی قبول کرنا مامون کی. مامون نے کیوں ولی عہد بنایا اور امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی، یہ تو اہم مسئلہ ہے. ولی عہد کیوں بنایا ہے مامون نے، اس کے کچھ مقاصد ہیں. کچھ یہ جو ہے وہ طویل مدتی اس کے منصوبے ہیں اور کچھ یہ جو ہے وہ وقتی اس کے منصوبے ہیں. لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جیسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں نا، تو ان کے بھی 2 طرح کے منصوبے ہیں. مامون کا مسئلہ یہ تھا کہ مامون کو حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی امین سے جنگ کرنی پڑی. جنگ کے نتیجے میں بنی عباس کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ان کے حامی 2 حصوں میں جو ہے بٹ گئے. نتیجتاً مامون کی حکومت کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں. سپورٹر کی ضرورت تھی، حامی کی ضرورت تھی. ادھر سے علوی تحریکیں چل رہی تھیں، جنگیں زبردست چل رہی تھیں. مامون یہ چاہ رہا ہے کہ کسی ذریعے سے وہ شیعہ جو امام سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان شیعوں کی ہمدردی اور حمایت مامون کو مل جائے اور اسی طرح سے علوی تحریکوں سے ان کا جو ہے وہ سمجھوتا ہو جائے. اور اگر سمجھوتا نہ بھی ہو سکے تو علوی تحریکوں کو بہرحال رابطہ تو امام سے تھا، کنٹرول کرنے کے لیے ایک موقع آ جائے گا. امام کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، اپنے محل میں رکھیں گے. کون ملنے آتا ہے، خط کہاں جاتا ہے، خط کس کا آتا ہے، رابطہ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کا انکشاف ہو سکتا ہے. یہ تو کوتاہ مدتی اس کا، مختصر مدتی اس کا منصوبہ تھا. دوسرا جو اس سے بڑا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کی توجہ اہل بیت سے ہٹا دی جائے. اہل بیت کی عظمت کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے تقوی کا، ان کے زہد کا، ان کے علم کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. کچھ ایسا کر دیا جائے کہ اہل بیت سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. وہ جو دل ان کی چوکھٹوں پہ جھکتے، گردنیں تو ہم نے جھکا لی ہیں اپنی چوکھٹوں پر، ہم نے اپنی چوکھٹوں پر گردنیں جھکا لی ہیں، لیکن دل جھکانے میں ہم کامیاب، دل ابھی بھی لوگوں کے انہی کے چوکھٹ پہ جھکتے ہیں. ایسا کچھ کر دیا جائے کہ لوگوں کی نگاہیں ان سے ہٹ جائیں. امام علیہ السلام کو اپنے زمانے میں جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا زاہد کوئی. حتیٰ رجا ابن ابی ضحاک جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے لانے کے لیے گیا ہے، جب واپس آیا ہے اور مامون نے راستے کے حالات پوچھے، امام کے بارے میں پوچھا ہے، دشمن ہے رجا ابن ابی ضحاک، جلاد ہے، مگر کہتا واللہ ما رأيت احدا اعلم وازهد واتقى واعبد من علی ابن موسیٰ رضا. خدا کی قسم میں نے علی ابن موسیٰ رضا سے زیادہ علم والا، زیادہ عبادت والا، زیادہ تقوی والا، زیادہ شجاعت والا، زیادہ زہد والا میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ وہ صفات تھے کہ دشمن کے بھی دل جھک جاتے تھے. چہرہ سر وہ افراد جو عام لوگ تھے، یا اس نے سازش یہ رچی کہ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کا پاس علم نہیں ہے. یہ زہد اور عبادت فقط ڈھکوسلا ہے، دکھاوا ہے.
یہ اس وقت تک عبادت کرتے ہیں، اس وقت تک زہد کر دکھاتے ہیں، اس وقت تک اپنے کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اب تک انہیں گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، خود موقع ہی نہیں ملا۔ کبھی ان کے پاس دولت آئے اور ٹھکرائے تو جانے نا، ہمیشہ یہ لوگ سختیوں میں رہے، تنگیوں میں رہے، دوستوں تک ان کی یہ جو پہنچ نہیں تھی، کبھی قید خانے میں ہے، کبھی جلا وطن ہے، تو کھانے پینے کا موقع کہاں ہی نہیں ملا۔ اگر انہیں کھانے پینے کا موقع مل جائے تو ان کا سارا زہد و تقویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے سازش رچی کہ ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ ولی عہد بنانے کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ امام نے گویا ہماری حکومت کو جائز مان لیا ہے۔ ولی عہد یعنی ہمارے بعد، یعنی ہم جائز، اس کے بعد یہ انہوں نے اگر ولی عہد ہمیں مان لیا تو گویا ہماری حکومت کو قبول کر دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہم ان کو لا کر کے یہاں پر دنیا کی رنگینیوں میں غرق کر دیں گے، جب یہ جھوپڑے سے نکل کے محل میں آئیں گے، بہترین کھانا، بہترین چیزیں، غلام کنیز، یہ وہ، تو دیکھ کے چکا چوند ہو جائیں گے، خود ہی بھول جائیں گے کہاں کا زہد اور کہاں کا تقویٰ۔ کیونکہ انسان اپنے ہی پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے نا، انسان اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، جیسا خود ویسا انسان دوسروں کو سمجھتا ہے۔ جتنا کمزور نفس کا خود مالک ہے کہ ذرا سا پیسہ آیا، ذرا سا اقتدار آیا، ذرا سی طاقت ملی، بھائی کو بھائی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر امام علی رضا کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو ان کو بھی کہاں کا زہد اور کہاں کا تقویٰ اور کہاں کی عبادت۔ حالانکہ آزمودے را آزمودن خطا ہس، جس کو ایک دفعہ آزمایا جا چکا ہے اسے پھر نہیں آزمایا جاتا۔ کتنی دفعہ اس گھرانے کو آزماؤ گے؟ اس سے پہلے اس کا باپ ہارون ان کے والد کو آزما چکا ہے نا۔ ہارون رشید نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زہد و تقوی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی نا۔ جس وقت امام علیہ السلام قید میں ہیں، ایک اپنے زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت کو، ایک پیشہ ور عورت کو، جس کا کام ہی یہی تھا بڑے سے بڑے زاہدوں کے شیشہ زہد کو چکنا چور کر دینا، اس کا فن یہی تھا لوگوں کو اپنے دام حسن میں اسیر کر لینا۔ اسے حائل کرتا ہے، منہ مانگی قیمت اسے دیتا ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ، ذمہ داری یہ ہے کہ موسیٰ کاظم کو اپنی طرف جذب کر دو، اپنی طرف مائل کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کون بڑا کام ہے، اس میں تو میں ماہر ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، مگر دام ذرا تھا کہ جو مانگو گی وہ تمہیں دیں گے۔ منہ مانگی قیمت اس نے نقد لے لیا، اپنے کو سجا سوار کے آراستہ کر کے ناز و ادا و عشوے کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو الیاذ باللہ اپنے دام حسن میں شکار کر سکے۔ آئی قید خانے میں، دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم سجدے میں ہے، اب انتظار کرنے لگی کہ سجدہ ختم، ابھی نماز ختم ہو جائے گی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھ چکی ہے نا، پڑھ لیں نماز، جتنا سجدہ چاہیں کر لیں، پھر تو اٹھیں گے نا، پھر ہم ہیں اور ہمارے ہاتھ نہیں، ہمارا شکار ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہے، امام کا سجدہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہارون پل پل کی خبر لے رہا ہے، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، خبر ملی جی وہ بیٹھی ہوئی ہے، امام سجدے میں ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اب کیا ہوا، وہ بیٹھی ہے، امام سجدے میں ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اب کیا ہے، وہ بیٹھی ہے، امام سجدے میں۔ تیسرے گھنٹے پر اب کیا ہوا، کہا کہ امام بھی سجدے ہیں، وہ بھی سجدے میں ہے، وہ بھی سجدے میں۔ ہارون کا تو غیظ و غضب کا پارا چڑھ گیا، فوراً بلوایا کنیز کو، تجھے کس لیے بھیجا تھا وہاں؟ میں نے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، سجدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں، تو نے بھیجا تھا ہمیں اپنے دام حسن میں موسیٰ بن جعفر کو شکار کرنے کے لیے۔ کہا پیسے ملے کہ نہیں ملے، کہا نقد مل گئے، منہ مانگی رکھا، کہ پھر کیا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہا ہارون جو کچھ میں نے دیکھا اگر تو دیکھ لیتا۔ یہ سوال مجھ سے، کیا دیکھا تو نے؟ کہا ہارون میں نے اپنی زندگی میں بڑے عابد و زاہد دیکھے ہیں، بڑے عبادت گزار دیکھے ہیں میں نے، ایسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تک جو میں نے دیکھا تھا عبادت کا یک طرفہ معاملہ ہوتا تھا،
ادھر کی آواز تو ادھر جاتی تھی، ادھر کی آواز ادھر آتے کبھی نہیں سنا۔ میں نے یہاں منظر دیکھا، یہاں بندہ سجدے میں کہہ رہا ہے سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، وہاں سے آواز چلی آ رہی ہے لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے کیا، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ ہارون میں نے زندگی پوری گناہوں میں صرف کر دی تھی، خدا کو زمین والوں پر اتنا مہربان کبھی نہیں پایا تھا۔ میں نے سوچا توبہ کا اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا ہے، لہذا توبہ کر کے میں بھی ان کے ساتھ سجدے میں چلوں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ آزما چکا ہے، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی عبادت مجبوری کی بنا پر ہو، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا زہد و تقویٰ دکھاوے کا ہو، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو جنت و جہنم کے خوف و لالچ سے عبادت کرتے، یہ وہ ہیں جن کا نعرہ ہے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ، خدایا نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، تجھے لائق عبادت پایا تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آزما چکا ہے، پھر بھی آزمانے کا شوق ہے، اپنی ترکیبیں کر رہا ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تم سازشیں تیار کرو، اللہ بھی بڑا منصوبہ ساز ہے، اس کے منصوبوں سے بچ کے نہیں جا سکتے، اس کی تدبیروں سے تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ سازشیں تیار کر لیں، رجاء ابن ابی ضحاک آ گیا مدینہ امام کو لے جانے کے لیے، چلیے، امام نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا جانا تو پڑے گا، جانا تو پڑے گا، کہ زبردستی جاؤ، کہاں زبردستی لے جائیں گے، مجھے حکم ہے۔ اب مشہور کیا کیا کہ امام مامون کی حکومت کا حصہ بن رہے ہیں، ولی عہد بن رہے ہیں۔ اب ظاہر سے اگر کوئی خود سے ولی عہد بن رہا ہے، شوق اس کو ولی عہد بننے کا ہے، خوشی اس کی ہے، اس کے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ خوشیاں ہونی چاہیے نا، پارٹی دینی چاہیے، خوشی کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ یہاں تو الٹا معاملہ ہے، امام رضا نے اس طرح سے مدینہ چھوڑا جیسے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ نانا کی قبر پہ گئے، قبر سے پیغمبر سے لپٹ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، بالکل وہی الفاظ جو امام حسین نے ادا کیے تھے، یعنی بادل ناخواستہ جا رہے ہیں۔ گھر والوں سے کہا کہ مجلس کرو، رو مجھ پر، اپنی زندگی میں اپنی مجلس امام رضا نے کروائی، ہم اس پہ رو، آنسو بہاؤ، یہ آخری سفر میں پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ پورے مدینے والوں کو آگاہ کر دیا کہ مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی سازش کیا ہے؟ بدنام کرنا۔ چلے امام رضا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ امام رضا کا یہ سفر مامون کی حمایت کا سفر بن جائے، مگر امام رضا نے اپنی تدبیر سے پورا سفر تبلیغ امامت میں تبدیل کر دیا۔ ہارون کی ترویج کے بجائے پہلے ہوتا یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو تقریر کرنے کا یا اپنی بات کہنے کا زیادہ بڑا مجمع نہیں ملتا تھا، مختصر لوگوں میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے۔ اب تو ولی عہد آ رہا ہے نا، جس شہر سے گزر رہے ہیں وہاں پر ہزاروں افراد استقبال کے لیے لائے جا رہے ہیں، وہ افراد جو عاشقان امام ہیں وہ تو آ ہی رہے، جو پہلے چھپ چھپ کے آیا کرتے تھے نا، اب وہ کھلم کھلا آ رہے ہیں، اور جو عاشق امام نہیں بھی ہیں حکومت کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس شہر سے جا رہے ہزاروں کا مجمع ہے، امام ہر شہر میں تبلیغ امامت سے لوگوں کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل سناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب امام مرو میں پہنچے، مرو خراسان میں جب پہنچے ہیں، 20,000 افراد قلم اور کاغذ لیے کھڑے ہیں، 20,000 افراد۔ فرزند رسول اللہ، فرزند رسول، آپ ہمارے شہر میں آئے، کوئی تحفہ دیے بغیر چلے جائیے گا، اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیجیے، ایسے کیسے چلے جائیے گا؟ امام نے ایک دفعہ محفل سے سر نکالا، لکھو، قلم کاغذ تیار۔ یہ موقع کہاں ملتا ہے امام کو؟ 20,000 قلم کاغذ کہاں ملتا؟ لکھو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، قول خدا، حدیث قدسی، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ کہا، تھوڑی دیر چپ ہوئے، پھر ایک دفعہ کہا،
वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना अल्लाह का मजबूत कला है, मगर इसकी शर्त है, इस कले में आने की शर्त क्या है? अना मिन शुरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त हम अहले बैत हैं, जब तक हमारी विलायत न होगी तब तक तुम्हें ये तौहीदी कले में दाखिला नहीं मिलेगा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। इसे कहाँ बयान कर सकते थे इमाम? मुमकिन था इतना बड़ा मजमा मिल जाए जहां बयान करते हैं, लोगों को पैगाम विलायत पहुंचो और बताते कि तौहीद बगैर विलायत अहले बैत की बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं, नाकिस है। मामून चाह रहा था अपनी तरवीज कराना, इमाम पूरे सफर में अपनी तरवीज कर रहे हैं। कई मामून का तस्करा नहीं, कई मामून का कहीं नाम ही नहीं है सिरे से कि जी आला हजरत बादशाह हो गए हैं, मैं उनके बाद नहीं, कुछ नहीं। असल मामून का तस्करा ही नहीं, अपने को जोड़ा तो तौहीद से जोड़ा, अपने को तौहीद का हिस्सा बताया है, मामून की हुकूमत का हिस्सा नहीं बता रहे, किस तरीके से साजिशों को नाकाम करते चले आए। मामून लाया था, काहे लिए लाया था? मदीने में रह करके चार जाहिलों के दरमियान में बैठ के इल्म की बातें करते हैं, लोग इनको अल्लामा मान लेते हैं। होता है ना, जाहिलों के दरमियान में कुछ भी कह दिए वो आपको अल्लामा कह देते हैं। तो जाहिलों से अल्लामा का लक़ब लेना और है, और दानिशवरों से अल्लामा का लक़ब ले लेना। अब इन्होंने आलिम देखे कहाँ हैं? आए खुरासान में कि मामून ने पूरी दुनिया के गोशे गोशे से उलमा को जमा कर रखा, हर मजहब का आलिम, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम, जिस मजहब का भी एक से बड़े बड़े दानिश्वर, मुख्तलिफ उलूम के माहिरीन को इकट्ठा कर रखा था। ये आएंगे, इनकी बहस करा देंगे। अब मदीने के जाहिलों के दरमियान इल्म का डंका बजाना और है, यहां जब आएंगे तो पोल खुल जाएगा कितने पानी में है, यहां अंदाजा हो जाएगा। इत्तेफाकन यही चीज इमाम के लिए मुफीद साबित होगी। हकीकत भी यही है, आलिम के इल्म का जौहर जाहिलों में खुलता कहां है? आलिम के इल्म का जौहर तो आलिमों ही में खुलता है, दानिश्वरों ही में खुलता है। मिर्ज़ा कुम्मी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, साहिब किताब कवानीन उसूल जो दरसी किताब हौजे में शामिल है, बहुत बड़े आलिम थे। जब वो अपने गांव में पहुंचे जहां के रहने वाले थे, तो वहां पर एक जाहिल पीर भी रहा करता था। देखा कि ये आ गए हैं तब तो उसकी दाल गलेगी नहीं, और जो कुछ उन्होंने आवाम को बेवकूफ बना रखा है। बहरहाल तय पाया कि दोनों में ये जो मुनाजरा हो जाए, कौन बड़ा आलिम है। अल्लाह अकबर। वो जो नाम लिखना भी नहीं जानता था, वो मिर्जा कुम्मी से मुनाजरा कर रहा है, कौन बड़ा आलिम। फैसला कौन करेगा कौन बड़ा आलिम है? ये जाहिल लोग ये फैसला करेंगे। बड़ा कितनी बड़ी मुसीबत का मकाम है एक पढ़े लिखे के लिए, उसकी काबिलियत का फैसला कौन करेगा? जो हला करेंगे। खैर हुआ मुकाबला, दोनों आमने सामने बैठ गए। उसने कहा लिखो सांप, मिर्जा कुम्मी लिख दिया सांप, सीन अलिफ नून पे सांप, या फारसी में लिखा मीम अलिफ रे मार, लिख दिया मार। तो अच्छा उसे तुम लिखो। उसने मार, उसने सांप की शक्ल बना दी, लिखना तो आता नहीं था। अच्छा फैसला करे ये सही है कि ये सही है? कौन फैसला करेगा? जिन्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, वो शक्ल वाले सांप को तो पहचान गए, तहजीर वाले सांप को ना पहचाने। कहा नहीं ये सही है और ये गलत है। मिर्जा शिराजी को गांव से निकाल बाहर कर दिया गया, गांव से निकाल के बाहर कर दिया गया। जाहिल आदमी कहां चला आया यहाँ पर? मिर्जा कुम्मी जलील उसूली उसूल फिक़्ह एक्सपर्ट माहिर, उनकी किताब क़वानीन उसूल को पढ़ाना भी एक मारिका है। आम उस्ताद के बस की बात नहीं है कि उस किताब को पढ़ा सके, तदरीस कर सके, इतना बड़ा काबिल है। तो हकीकत भी यही है, आलिम का इल्म तो वही खुलेगा। मामून सोच रहा था यहां लाने के बाद अल-अयाज़ुबिल्लाह इमाम रज़ा की जहालत से पर्दा उठाएगा, लेकिन मामून का यही काम, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अदू शबद सबब खैर गर खुदा ख़ाहत, दुश्मन ही हमारी कामयाबी का जरिया बन जाता अगर अल्लाह चाहे। मामून लाया था बदनाम के यहाँ हुआ क्या मामला? अब तो इमाम आए बड़े बड़े दानिश्वर, जिनको बड़ा घमंड था इमाम रज़ा के मुकाबले, एक दानिश्वर भी मुकाबले में न टिका। जिससे मुनाजरा हुआ उसने
امام کی عالمیت اور افضلیت کا اعتراف کر لی. کل تک فقط مدینے کی گلیوں میں ڈنکا بج رہا تھا، آج امام کی علم کا تذکرہ پوری دنیا میں ہونے لگا، چرچا ہونے لگا. بلایا تھا کاہے کے لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ عالم علم نہیں ہے. تب تو جس کو نہیں معلوم تھا کہ عالم ہے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ عالم ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ زہد کی زندگی اس لیے ہے، کھانے پینے کو ملتا نہیں ہے، بیچارے غریب لوگ ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے کریں گے. اب دربار میں آئیں گے، دیکھو کیسے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. اب لوگ دیکھیں گے کہ صاحب کس طرح سے جو ہے مرغا کیسے کھایا جاتا ہے. اب لوگ دیکھیں گے وہ سوکھی روٹی کھانے والے لوگ. اب موقع ملا ہے نا انہیں کھانے کا، وہاں پہ دسترخوان سجا ہوا ہے، ٹیبل سجا دیا گیا ہے ولی عہد کے کھانے کے لیے. بھائی بڑا زبردست انتظام، امام کا انتظار ہو رہا ہے کھانے پر. بلایا گیا نہیں آیا، پھر بھیجا گیا تو دیکھا وہ امام تو غلاموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. ہاں مامون یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں کھانا ہی تو کھانا تھا، یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھا لیا. یعنی مامون کی دعوت کو کھانے کو امام رضا نے وہ ٹھکرایا. ٹھیک ہے کل تک مدینے میں ان کا زہد صحیح طریقے سے کھل کے سامنے نہیں آ سکا تھا، کیونکہ یہ نعمتیں سامنے نہیں تھیں، یہ امکانات نہیں تھے، یہ محل نہیں تھا. محل میں ہونے کے باوجود بہترین کھانے سے دسترخوان سجا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر کے امام علیہ السلام غلاموں کے ساتھ ان کا کھانا کھانے. ایک ایک کر کے ساری سازشیں اس کی جو ہے امام علیہ السلام نے ناکام کر دی. اب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمارے کام کے نہیں رہ گئے، ہم جو سمجھ رہے تھے سارا اس کا الٹا ہوا. یہ وہ مقام تھا جہاں پر مامون نے امام کے چراغ حیات کو گل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کا زندہ رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ان کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجتی ہیں تو وہاں بھی انقلاب لا دیتے ہیں. عید کا دن ہے مامون کی امام رضا سے کہتا ہے آج اب کی دفعہ آپ نماز پڑھائیں گے. ان کا میں ویسے ہی نماز پڑھاؤں گا جیسے میرے جد پڑھایا کرتے. جد جو پڑھایا کرتے ہاں کوئی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ نماز کیا ہوتی ہے. وہ سمجھ شاید تھوڑا قرات اور کریں گے اور کیا کریں گے، تو آئیں کو اور نکالیں گے حلق سے اور کہہ دیں گے. یہ کیا پتا تھا کہ کون سی نماز پڑھائیں گے. اب جو امام علیہ السلام نکلے وہاں تو اس کو احتشام تڑک بھڑک یہ کپڑے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمارا عید کیا ہے نئے نئے کپڑوں کی عید ہے نا، بڑا جھگڑا ہمارا عید میں ہو جاتا ہے چاند کے خاص طور سے. ارے ساری عید چوپٹ کر دیا. عید کیسے چوپٹ ہوتی ہے بھائی؟ عید میں کرنا ہی کیا ہے؟ اسلامی عید میں کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہی تو ہے اور روزے کا نہ رکھنا، اور کچھ ہے؟ وہ 2 رکعت نماز بھی واجب نہیں مستحب ہے، پڑھا نہیں پڑھا کوئی واجب نہیں ہے. اور کچھ عید میں اور ہے بھائی، چاند اگر ہو گیا تو آج روزہ نہیں رکھیں گے، چاند نہیں ہوا تو روزہ رکھیں گے. اس میں ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا فلاں آیت اللہ کی نگاہ میں ہو گیا، فلاں کی نگاہ میں نہیں ہوا تو جن کی نگاہ میں ہو گیا ہے وہ نہیں رکھیں گے روزہ، جن کی نگاہ میں وہ رکھیں گے روزہ. ختم ہو گئی بات. مشکل کیا ہے؟ نہیں ہماری عید اس کی تھوڑی ہے. ہمارے عید ہے نئے کپڑوں کی، مہندیوں کی، چوڑیوں کی، سوئیوں کی، نئی فلموں کی. ہماری عید تو یہ ہے نا، اسپیشل فلمیں لگتی ہیں بھائی. عید فلم 1 مہینہ ٹریننگ کاہے کے لیا تھا؟ تقوی کی. اور جو امتحان کا دن آیا یعنی وہ طالب علم اس نے پورا سال بھر جم کے محنت کی، امتحان کا دن غائب. عید کا دن تو امتحان کا دن ہے. امام فرماتے لیس العید لمن لبس الجدید العید لمن خاف الوعید. جو نیا کپڑا پہنے اس کی عید نہیں ہے، عید اس کی ہے جو قیامت سے خوف زدہ ہو جائے، جس کے دل میں خوف قیامت ہو، خوف قیامت کی بنا پر گناہ نہ کرے. کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم العید. جس دن اللہ کا گناہ نہ کیا جائے وہ عید کا دن ہے. شاید اعمال مامون کیوں کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھائیے گا؟ ان کا آپ جیسے جج پڑھاتے تھے. اب جو نکلے تو پابر ہے نا، وہاں تو نئے جوتے خریدے گئے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے، وہ ننگے پیر نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، قدم قدم کے اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیثوں میں ہے جس وقت تم عید کے دن یہ جو ہے عیدگاہ میں جاتے ہو، احساس رہو گویا قبر سے اٹھا کے تمہیں عدالت الہیہ میں حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کیا عالم ہوگا اس وقت؟
جب قبر سے اٹھایا جائے گا چلو اللہ کے حساب دینے کے لیے، کیا عالم ہوگا، لرز رہے ہوں گے نا، کانپ رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو، امام نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قدم قدم کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جتنے لاؤ لشکر والے سب آئے تھے، بوٹ پہنے ہوئے سب کے سب گھوڑوں سے اتر آئے، سب نے جلدی ادھر جوتے کاٹ کاٹ کے پھینکے، سب برہنا پاؤ، اور ایک قیامت کا منظر. اور مامون سے کہا گیا کہ عیدگاہ تک پہنچ گئے، تمہاری حکومت گئی، انقلاب آ جائے گا. درمیانی میں پیغام آتا ہے جی اب واپس چلے جائیے. شکریہ آپ کا، بہت بہت خدمت کیا آپ نے. بہت سے ذاکرین کو نا درمیان سے واپس کر دیا جاتا ہے. اشرا پڑھنے کے لیے بلایا، دیکھا نہیں یہ کام کا نہیں ہے، یہ وہ باتیں پڑھ رہا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے. وہ ان کا بولیا بستر باندھ کر کے واپس کر دیتے، ہو گیا محرم، آپ تشریف لے جائیے. رضا کو واپس کر دیا گیا، واپس سے. اب یہ حالات دیکھ کر کے ماموم اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ظالم طاقتیں اپنے لیے ہمیشہ اس کو خطرہ سمجھے. جس دن ظالم طاقتیں اسے اپنے لیے دوست سمجھنے لگیں، اس کی تعریفیں کرنے لگیں، اس کے قصیدے پڑھنے لگیں، وہیں سے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک گئے. امام خمینی کو جب بتایا گیا تھا کہ سارا میڈیا جو ہے ہمارے خلاف ہے، ایک تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھو میڈیا والے ہیں کون؟ متقی پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ جس دن وہ ہماری تعریفیں کرنے لگے اس دن اپنے بارے میں شک کرنا. جب تک وہ تمہارے خلاف، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس سے ظالم طاقتیں خطرہ محسوس کریں. ہمیشہ مومن وہ ہے جس کے ہر قدم سے کفار کو غصہ آئے. قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں، لا یتعون موطئا یغیظ بہ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا. مومن وہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جب بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں کفار غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ پہچان ہے مومن کی. اگر مومن کا عمل ایسا ہو جائے کفار خوش ہونے لگے. بس ایک رائے ہے نا بھائی، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اغیار ناراض ہوتے رہیں، جس سے کفار کو ناپسندیدگی کی منزلوں سے گزرنا پڑے. نہیں، ایسا قدم اٹھاؤ جو ان کو غم و غصے میں مبتلا کر دے اور تمہارے خلاف اقدام پر مجبور ہو جائے. ولا ینالون من عدو نیلا. تو فخر کی بات ہے اگر وہ ہمارے خلاف قدم اٹھاتے ہیں. یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، خوشی کا مقام ہے. کیونکہ ہر وہ قدم جو ہم اٹھائیں گے جس سے وہ خفا ہوتے ہیں اور نتیجے میں وہ ہمیں زخم لگاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ ہمارے اس عمل کے بدلے میں لکھتا ہے عمل صالح الا کتب لہم بہ عمل صالح. اور عمل صالح ایمان کے ہمراہ وہ چیز ہے جو ہمیں طیب زندگی تک پہنچائے گا. طے کر لیا کہ امام رضا کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے. وہی ہیلا، وہی تدبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد سے اب تک ہوتا آیا ہے. زہر کا سہارا لیا گیا. مامون نے امام رضا کو زہر دے دیا. حرثمہ ابن عیون کہتے ہیں شب شہادت امام رضا نصف شب تھی، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. جا کے دروازہ کھولا، کون ہو؟ کہا مجھے امام رضا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہیں اسی وقت بلایا ہے. آدھی رات میں گھبرا گیا، بھاگا بھاگا امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا حرثمہ، ظالم نے اپنا کام کر دیا ہے، مجھے زہر دے دیا گیا ہے. حرثمہ، یہ میری آخری رات ہے، میری باتوں کو غور سے سنو. حرثمہ، صبح کو خود بخود ایک خیمہ نصب ہو جائے گا، میرے جنازے کو اٹھا کر کے خیمے میں رکھ دینا. یہ شقی مامون کہے گا تم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کو امام غسل دیتا ہے، بتاؤ اب انہیں کون غسل دے گا؟ تو کہہ دینا اگر امام آزاد ہوتا ہے تو کھلم کھلا آ کر کے غسل دیتا ہے، اور اگر امام پابند ہوتا ہے تو صورت میں غیب سے آ کر کے اسے وہ غسل دیتا ہے. دیکھو وہ ملعون خیمے میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، اس سے کہہ دینا خیمے میں جھانکو نہیں ہے، ورنہ جو عذاب اللہ نے تمہارے لیے قیامت میں معین کیا ہے وہ عذاب تجھے یہیں مل جائے گا. اے حرثمہ، یہ ملعون مجھے اس طرح سے دفن کرنا چاہے گا کہ اپنے باپ کی قبر کو میرے لیے قبلہ بنانے کی کوشش کرے گا،
لیکن ہر سما جب وہاں یہ قبر کھودنے کی کوشش کتنے ہی کوشش کرے گا قبر کھود نہیں سکے گی قبر. پھر یہ مجبور ہوگا اس طرح سے قبر کھودے کہ میں اس کے باپ کے لیے قبلہ بن جاؤں. تو پھر قبر آسانی سے کھود جائے گی. اس کے بعد زمین سے پانی نمایاں ہوگا, سفید سفید مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر پانی خشک ہو جائے گا, مچھلیاں غائب ہو جائیں گی اور مجھے وہاں پر دفن کیا جائے گا. پوری رودات ہر سما کہتے لفظ بلفظ جس طرح سے امام نے بیان کیا تھا سب کچھ ویسے ہی ہوا. امام کی شہادت کے بعد اسی طرح سے امام کا غسل و کفن ہوا. جنازہ مامون نے بڑی دھوم سے اٹھایا, سارے لشکر والے, کیونکہ مامون شو یہی کرتا تھا نا کہ ہم ان کے شیعہ ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے امام ہیں, ہمیں ان سے عقیدت ہے, ہمیں ان سے محبت ہے. لہذا وہ جنازے کے آگے سر و سینہ پیٹتے ہوئے جا رہا تھا. آج قاتل خود رو رہا ہے, قاتل خود سر و سینہ پیٹتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے. بڑے عزت و احترام کے ساتھ امام رضا کو دفن کیا گیا. امام رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغربا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مولا یقیناً آپ کو پردیس میں موت آئی ہے, یقیناً جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے نہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا تھا, نہ آپ کے پاس آپ کا بھائی تھا, نہ آپ کے پاس آپ کی بہن تھی, کوئی بھی آپ کے پاس موجود نہیں تھا. لیکن مولا آپ کو یہ اطمینان تو تھا نا کہ آپ کی بہن کے سر سے کوئی چادر نہیں چھینے گا, آپ کو اطمینان تھا کہ آپ کے بچوں کو کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. مولا آپ کو اطمینان تھا کہ آپ کی لاش عزت و آبرو کے ساتھ دفن کر دی جائے گی. لیکن ہائے ایک غریب اور ہے جسے وطن سے دور مارا گیا ہے. لیکن یہ وہ غریب ہے کہ آخری وقت کبھی اسے سکینہ کی یاد آتی تھی کہ شبر کے تماچے لگیں گے, کبھی زینب کی یاد آتی تھی سر سے چادر چھنے گی, کبھی کلثوم کی یاد آتی تھی بازوؤں میں رسن بندھے گی, خیموں میں آگ لگائی جائے گی, میرے جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, میرے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ کے در بدر پھرایا جائے گا. اجرکم اللہ. ایک ایک منظر حسین کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے تھے. جس وقت شمر سینے پہ سوار گلے پر خنجر رکھے ہوئے حسین کا سر تن سے جدا کر رہا تھا. یہی نہیں, بہنوں کو برہنہ سر حسین کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہوتا تھا, نوکے نیزہ پر حسین کا سر, اور زینب سواری پر بیٹھی ہوئی ہیں, اونٹ پہ زینب بیٹھی ہوئی ہیں, سر پہ رضا نہیں ہے, حسین کی آنکھیں بہن زینب کو برہنہ سر دیکھ رہی ہیں. عزیزو یہاں صرف امام رضا کو زہر دیا گیا, خاندان سے کوئی واسطہ نہ رہا, لیکن ہائے وہ مظلوم کربلا, نہ اس کے بہن پہ رحم کیا گیا, حتیٰ نہ اس کی 3 سال کی بچی پہ رحم کیا گیا. اے عزیزو سکینہ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے. لیکن سکینہ کی مصیبتیں 2 طرح کی ہیں. ایک تو شمر کے تماچے ہیں, اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھالنا ہے, کھانے اور پانی سے محروم رکھنا ہے, پیاسا اور بھوکا رکھنا, یہ مصیبت ایک طرف. ایک مصیبت ہے سکینہ کی جو تمام مصیبتوں پر بھاری ہے, وہ سکینہ کی باپ کے سینے سے جدائی ہے. ارے سکینہ کبھی باپ سے جدا نہیں ہوئی تھی, زیادہ بچی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی جا رہی تھی. جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا اس کا جو ہے نیزہ بردار روایت کرتا ہے جب ہم لوگ حلب کے قریب پہنچے ہیں, چونکہ راستے میں حملے ہونے شروع ہو گئے تھے, ہم لوگ کئی منزلیں طے کر کے تب پڑاؤ ڈالتے تھے. ایک جگہ پہ جو ہم لوگ پڑاؤ کے لیے رکے ہیں, اتنا تھک گئے تھے, ہمارا اصول یہ تھا, ہم جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے پہلے حسین کا سر نوکے نیزہ سے اتار کے صندوق میں رکھ دیتے تھے, اس کے بعد ہم آرام کرتے تھے. لیکن اتنا تھکے ہوئے تھے کہ نیزے سے سر اٹھانے کی ہمیں حرکت نہ ہو سکی. نیزہ ہم نے دیوار کے سہارے لگا کے رکھ دیا, میں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا, جہاں اہل بیت اطہار بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک چھوٹی سی بچی اٹھی, آہستہ آہستہ نیزے کی طرف آگے بڑھتی ہے, پھر صحن کے پیچھے چلی جاتی ہے. میں اگرچہ جاگ چکا تھا, میں نے اپنی
آنکھیں بند کر لی، میں نے کیا دیکھا؟ اقرا بچی نے ہمت کیا، آگے بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ نیزے کے قریب آئی، نیزے سے سر حسین کو اتار کے اپنی آغوش میں لے کر کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے کہنے لگی، یا ابتا من اغتبا شیبکا بدمی، اے بابا، ارے آپ کی داڑھی کس نے خون سے رنگین کر دی، یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، ارے مجھے بچپن میں کس نے یتیم بنا دیا، اے بابا ارے تم کہاں چلے گئے تھے، بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے تماچے مارے، بھوپی زینب کے سر سے چادروں کو چھین لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ویسے ہی شیعہ بن سکیں جیسا ہمارے ائمہ نے چاہا ہے، ہم عقیدتاً بھی شیعہ ہوں اور عملاً بھی شیعہ ہوں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم فرما۔ معبود سکتے میں اہل بیت اطہار کے محبان اہل بیت، شیعیان حیدر کرار، زائرین ابا عبداللہ الحسین، ان سب کی جہاں کہیں بھی ہوں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمن اگر لائق اصلاح ہیں تو اصلاح، و الا انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ وہ شہداء جنہوں نے تیرے دین کی حمایت میں اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے، ان سب کو جنت نعیم میں سرکار سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے بعد زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور وہ شہید جو کل بس کے حادثے میں کوئٹہ میں جو ہے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر کے